السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو نظر بد کے اثرات اور اس کے علاج کے بارے میں قرآن اور حدیث مبارکہ سے علاج بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کو انتہائی فائدہ دے گی۔ انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے، اس کو اسکپ نہ کرے، پورا دیکھے۔ نظر کا لگنا برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے کیا ہوتا ہے، نظر بد سے کیا ہوتا ہے۔ نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تو نظر کا لگنا برحق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چلا۔ پھر یہ بھی یاد رکھے کہ نظر اس وقت لگتی ہے جب کوئی کسی کے سامنے آ جاتا ہے، غائبانہ نظر نہیں لگتی۔ نظر کی تاثیر اس حد تک ہو سکتی ہے کہ انسان بیمار بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ موت بھی آ سکتی ہے۔ اتنی شدید چیز ہوتی ہے یہ نظر بد۔ کبھی یہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے، کبھی انسان کسی اچانک حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نظر بد کے کئی نقصانات ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کے سبب ہوتی ہے۔ یعنی بہت سی لوگ نظر کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، یا ان کو اچانک کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر دی ہمیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، گھروں کو بھی لگ جاتی ہے، باغوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو بھی نظر لگا دیتا ہے، یعنی جب وہ آئینے میں دیکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر زیادہ لگتی ہے اور کچھ لوگوں کی کم۔ اس کے کچھ اور علامات جو عام ہوتے ہیں، علامات میں جسم میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہے، کھانے کی رغبت نہ ہونا، جسم میں حرارت محسوس کرنا، بغیر وجہ رونا، بار بار جمعیہ جانا، سر میں درد رہنا، بدن میں درد رہنا، جسم میں بے انتہا سستی و کاہلی پیدا ہونا، یہ علامات بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا تو حدیث مبارک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بیان فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ حدیث میں ایک دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ تین مرتبہ صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور نظر بد لگنے والے کو بھی اس پر دم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی تین مرتبہ پڑھ کر اس پر اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں، اور جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اس کو بھی اس پر دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے نظر بد سے محفوظ رہو گے، اور موذی انسان و جانور اور موذی جناتوں کی شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور تمام حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔